اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ تیرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر چاشمبے کے روز، وینسڈے کے روز یہاں پر درس حدیث کا بیان ہوتا ہے۔ وہ حدیث بیان کی جاتی ہے جسے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے لیے نمونہ حیات۔ کوئی حضور کو آئیڈیل بنائے بغیر اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین آئیڈیل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی نہ دنیا بہتر کر سکتا ہے نہ آخرت بہتر کر سکتا ہے، یہ ایمان ہے بندہ مومن۔ اور کوئی شخص اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا در مصطفیٰ کو چھوڑ کر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ فرما دیجئے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے، یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے، اے حبیب آپ فرما دیجئے تم میرے پیروکار بن جاؤ، تم مجھے اپنا آئیڈیل بنا لو، تمہارا نقش قدم میرے نقش قدم پر ہو۔ ابھی تک تم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، جب تم مجھے اپنا آئیڈیل بنا لیں گے تو اللہ تم سے محبت کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان و مقام عطا فرمایا۔ اب لوگ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ ایمان والے مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، جو جن کو مانتا ہے وہ ان کا گاتا بھی ہے۔ تو حضور جیسا انسان انسانیت میں پیدا نہیں ہوا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جا کر گوگل پر سرچ کر لیجیے سب سے بہترین انسان کون ہے۔ گوگل والا تو مسلمان نہیں ہے، آپ سرچ کریے، وہ سب سے پہلے نام دیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک شخص گزرا ہارٹ کہہ کر، جس نے کتاب لکھی دی 100، سرچ کریے آپ گوگل پر، دی 100 کتاب کا نام ہے، لکھنے والا عیسائی ہے، ہارٹ اس کا نام ہے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا۔ اس نے کتاب ایک ایسی لکھی جس میں 100 لوگ جو دنیا کے سکسیسفل ہیں، خود عیسائی ہے، اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 3 نمبر پر رکھا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا نمبر 1 نمبر پر رکھا۔
جب اس پر کانفرنس میں پوچھا گیا تم نے عیسائی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر 3 پر کیوں رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 نمبر پر کیوں رکھا، تو وہ شخص کہنے لگا میں نے مذہب کے تعلق سے کتاب نہیں چھاپی، میں نے کتاب جو چھاپی وہ کامیاب ترین شخص پر چھاپی، اور دنیا میں نہ مصطفیٰ جیسا کوئی کامیاب ہوا نہ کوئی کامیاب ہوگا صبح قیامت۔ اللہ نے ایسی شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسی عظیم ہستی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور یہ اس کا فضل عظیم ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنا کر بھیجا۔ یہ بڑا احسان عظیم ہے رب کا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم سب سے اچھا باڈی گارڈ اگر جس کی فزکس اچھی ہو ہم اسے پہلوان سمجھتے ہیں، ہم اسے پہلوان سمجھتے ہیں، اسے طاقتور سمجھتے ہیں جس کا بینک بیلنس اچھا ہو، ہم اسے طاقتور سمجھتے ہیں جس کا اسٹیٹس اچھا ہو۔ کیا اللہ اور رسول کی نگاہ میں بھی یہی طاقتور ہے؟ کیا جس کی فزکس اچھی ہے وہ طاقتور ہے؟ جس کا بینک بیلنس اچھا ہے وہ طاقتور ہے؟ کیا جس کا اسٹیٹس اچھا ہے وہ طاقتور ہے؟ جس کا کوئی مقام مرتبہ رتبہ ہو وہ اچھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں طاقتور شخص وہ نہیں ہے کسی کو پچھاڑ دے، یعنی کسی کو ہوندے منہ گرا دے، کسی کو ہوندا کر دے، کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو مار دے، تم میں وہ طاقتور نہیں۔ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو رکھے، سب میں بہترین طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے۔ اور اس کی مثال بھی دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی اور آپ کی زندگانی دیکھنا پڑے۔ آپ جیسا صبر کرنے والا، آپ جیسے پیشنس رکھنے والا کوئی نہیں ہوا اس کائنات میں، اور نہ آپ کے غلام جیسے کوئی پیشنس رکھنے والا ہو۔ ایسی شان ہے مصطفیٰ کی اور مصطفیٰ کے غلاموں کی۔ آسان لفظوں میں سمجھے تو ایک بات سمجھے، مولائے کائنات، شیر خدا، مظہر انبیاء، حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں ایک کفار سے لڑ رہے، ان قریب تھا اسے ہلاک کر دیتے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، مولائے کائنات اس کے سینے پر سوار ہو گئے، تلوار سے اس کا سر جدا کرنے والے، اس شخص نے آپ کے منہ مبارک پر تھوک دیا۔ جیسے ہی تھوکنا تھا آپ فوراً اس کے سینے سے اٹھ جاتے اور اپنی تلوار کو پیچھے کر دیتے۔ وہ شخص حیران ہو جاتا ہے، وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، اے مولائے کائنات ابھی تو اچھا موقع تھا، آپ تو سوار تھے ہی تھے میرے سینے پر، میری گردن جدا ہونے ہی والی تھی اور بہترین موقع تھا، میں نے آپ پر تھوک دیا تھا۔ تو آپ فرماتے ابھی تک جو میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ اور رسول کے حکم پر تجھ سے لڑ رہا تھا، میری نفس داخل نہیں تھی اس میں، میری اپنی کوئی خواہش داخل نہیں تھی، اپنی کوئی عزت، اپنی سیلف ریسپیکٹ داخل نہیں تھی، مگر جیسے ہی تو نے میرے منہ پر تھوکا میرے اوپر غصہ غالب آ گیا۔ اگر اب میں تیری گردن جدا کرتا تو اللہ کے لیے نہیں، غصے سے تیری گردن جدا کرتا، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ جیسا ہی وہ شخص سنتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، فرماتا ہے دین حق حق ہے۔ چاہتے تو مولائے کائنات گردن اڑا دے سکتے، میرے اوپر تھوکتا ہے۔ تھوکنا تو دور کی بات ہے، آج اگر کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو ہم کیسے آنکھ بگولے ہو جاتے۔ ارے آج چھوٹا بچہ برداشت نہیں کر رہا، اسے مذاق سے مارو، پلٹا کر مار رہا ہے وہ، پلٹا کر مار رہا ہے وہ، اگر کچھ کسی سے نہیں مار سکتا کچھ پھینک کر مار رہا ہے، مار رہا ضرور۔ آج ہم اپنے غصے پر ہمیں اپنا قابو نہیں رکھ سکتے، اور وہ اللہ کے حبیب جس کے صدقے طفیل اللہ نے کائنات بنائی، دو جہاں کے خزانوں کی کنجیاں جن کے ہاتھ میں ہو،
ان کے صبر کا یہ حال ہے. آپ کے چہیتے چاچا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیر خدا تھے، اللہ کے شیر تھے. جنگ احد میں وحشی نامی شخص چھپ کر آپ کے اوپر نیزے سے حملہ کرتا ہے، سینے سے نیزہ مارتا ہے، پیٹھ سے نیزہ باہر آ جاتا ہے. سینے پہ حملہ ہوتا ہے نیزے کا، اتنی پاور سے حملہ ہوتا ہے، نیزہ پورے کا پورا سینے سے پیٹھ کے باہر نکل جاتا ہے. جب آپ اس حالت میں شہید ہو جاتے تو ایک وحشی نامی جو شخص آپ کو شہید کرا، وہ شخص ہندا کے کہنے پر شہید کیا. اور جب شہید ہو جاتے مسلمان جنگ میں ہوتے تو وہ ہندا نامی عورت آتی ہے اور حضرت حمزہ کے سینے کو شاخ کیا جاتا ہے، آپ کے سینے مبارک کو کاٹا جاتا ہے اور آپ کے سینے میں سے جگر کو نکالا جاتا ہے کاٹ کر، اور وہ ہندا آپ کے جگر کو چاپ کر نگلنے کی کوشش کرتی ہے، نگل نہیں پاتی. جتنا مصطفیٰ جان رحمت حضرت حمزہ کی شہادت پر روئے، کسی اور کی شہادت پر نہیں روئے. 100 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. سوچے جس پہ مصطفیٰ سب سے زیادہ روئے، 100 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی جائے، جسے شیر خدا کہے، حضور کے حوصلے پر آپ نے اسلام قبول کیا. آپ کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کو کوئی تکلیف دے دیں. ہر چیز آپ نے اپنی فدا کر دیا مصطفیٰ پر. حضور کی بھی ویسے ہی بے انتہا محبت ہے. مگر جب یہ حرکت آپ کے ساتھ کی، وحشی نامی نے آپ کو حملہ کر کر چھپ کر شہید کیا اور ہندا نے آپ کے کلیجے کو چابا. اگر آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی کرے تو آپ کا کیا حال ہوگا بتایا. آپ کے بیٹے کو مارا جائے، اس کا سینہ کاٹا جائے، اس کا جگر نکال کر چابا جائے، تو آپ سوچیں کتنا اس کے اندر آپ کے اندر اس کے لیے کتنا غصہ ہوگا آپ کے. اگر آپ منصب پر بیٹھ گئے، آپ کو اگر پاور مل گیا اور آپ کا دشمن آپ کے سامنے عاجز ہے، گردن جھکائے ہوئے، کیا حال کرو گے آپ اس سے بدتر موت دیں گے. جیسے آپ کے بیٹے کو مارا، اس سے بدتر موت دیں گے آپ. آج ہم نہیں دیکھ رہے آج جو خون خرابہ آج جو تلنگانہ میں چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا، میں نے مارا. اس نے میرے بہن کے اوپر بری نظر ڈالی تھی، میں نے مارا. اس نے میرے زندگی کے ساتھ مذاق کیا تھا، میں نے اس کی زندگی کا مذاق بنا. آج یہ نہیں ہو رہا ہے. وہی مصطفیٰ جان رحمت ہے. فتح مکہ ہوا ہے، اللہ نے فتح آپ کیا مکے سے. وہی وحشی نامی شخص، وہی ہندا حضور پاک ہم کی بارگاہ میں آتے اور اسلام قبول کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ فرما، اے وحشی، اے ہندا، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر کبھی تم میرے سامنے نہ آنا. میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چاچا کی یاد آ جاتی. اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، کیوں نہیں آنا تھا بتانا یہ مقصد نہیں ہے. بس مقصد یہ ہے کہ کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برداشت تھی، کیسے غصے پہ قابو رکھتے تھے. آج یہ ہمارے گھروں سے نکل گیا، ہمارے گھر جہنم بن گئے. گھر میں رہتے ہوئے بھی ماں باپ اولاد سے محبت نہیں، اولاد ماں باپ سے محبت نہیں، بیوی شوہر سے نہیں، شوہر بیوی سے نہیں. بس ہمیں ضرورت ہے اندر صبر پیدا کرنے. صبر کب پیدا ہوتا ہے معلوم ہے؟ غصہ کب آتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی آپ کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے اوپر ہی غصہ آتا ہے. یہ بات یاد رکھے. یعنی عام لفظوں میں کہے تو اپنے نیچے والے پر غصہ آتا ہے. بس یہ بات یاد رکھے. کبھی آپ کو سیٹ کے اوپر غصہ آیا ہے؟ جیسا اٹھا کر پچ کر بیٹے کو مارتے ویسے کبھی آپ نے سیٹ کو مارا؟ کیسے ماریں گے؟ نوکری ختم ہو جائے.
کیسے منہ کھولیں گے؟ نوکری سے نکال دیں گے. تو بات یہی ہے مختصر، کمزور کے اوپر غصہ آتا ہے. تو ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کیا، میری حیثیت کیا، میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی نہیں گزارا تو میری سانسوں کی جو مالا چل رہی ہے اس کو اللہ روکنے پر قادر. اللہ نے جو منصب دیا اس سے اتارنے پر بھی قادر ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو کنگال کرنے پر بھی قادر. اللہ نے آپ کو عزت دی، بے عزت کرنے پر بھی قادر. تو جیسا کمزوروں پر غصہ آتا ہے، کبھی غصہ آئے تو سمجھ لینا اگر میں اس پر غصہ کروں گا، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ اگر اس پر رحم کرے گا، اگر مجھ پر غضبناک ہو جائیں تو اللہ مجھے اس کی جگہ اور مجھے اس کی جگہ اور اس کو میری جگہ بٹھانے پر قادر ہے. یہ بات یاد رکھے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ. اور کبھی غصہ آئے کمزور کے اوپر اور اس کی آپ وہاں پر بے عزتی کرو گے جہاں اس کی عزت بنے گی. آج ہم یار پاس یہ ہوتا ہے نا، کسی شخص کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہاں؟ فرینڈ سرکل میں جہاں اس کی عزت بنے گی. فیملی میں ہم کسی کا مذاق بنا دیتے، ہم پارٹیوں میں کسی کا مذاق بنائے، فنکشن میں کسی کا مذاق. ہو سکتا ہے اس فنکشن میں، اس پارٹی میں، اس فرینڈ سرکل میں اگر اس کی عزت کرنے والا کوئی ہے تو مصطفیٰ نے فرمایا صبر کرو، اللہ تمہیں وہاں بے عزت کرے گا جہاں تمہاری عزت بنے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کسی کو بے عزت کرو، آپ عزت والی زندگی گزارو، ہرگز نہیں. آپ کسی کے دل کا سکون چھین لو، ہو ہی نہیں سکتا تم سکون کی نیند سو. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مطمئن قلب سے چھین لے گا. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بے چینی پیدا کر دے گا. یہ بات یاد رکھ، کسی کا سکون چھیننے والا سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، کسی کو ذلیل کرنے والا عزت کی زندگی نہیں گزار سکتا. بس یہ بات سمجھے اور اپنے آپ پر رحم کرے. ہر حال میں بس آگے والا غلطی کرے یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے. ہم کیا بدلہ لیں گے؟ ہو سکتا ہے 2-4 گالی دے دے، ہو سکتا ہے پچکڑ مار دے، ہو سکتا ہے ہم اسے جان سے مار دے، ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دے. کیا حاصل ہوگا؟ تھوڑے دن کی خوشی حاصل ہوگی، مگر اللہ پر چھوڑ دے اس کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت کے مسنقوں پہ بٹھائے گا. آپ دیکھ رہے سورہ یوسف، دیکھے بھائیوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، کنویں میں ڈال دیا، مصر کے بازار میں کوڑیوں کے دام میں بیچ دیا، جیل میں گئے. آخرکار کیا ہوا؟ آ کر بھائیوں نے سجدہ کیا نا تعظیم. صبر کرے، اللہ وہ مقام ضرور لائے گا. اللہ کے لیے ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.